اب معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم جس جگہ پہنچے ہیں، علامہ کی کچھ غزلی، میں تھوڑا سا یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو فارسی آنی چاہیے، اور اس سٹیج پہ اب جہان کا لفظ جو ہے، جہان بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاہ کہتے ہیں جگہ کو، اور ٹائم اینڈ سپیس کو۔ جس چیز کے ساتھ گاہ آ جائے، عید گاہ، جنازہ گاہ ہم پڑھتے ہیں، صبح گاہ، شام گاہ، سحر گاہ، ہم آج کے مطلب دونوں ٹائم اینڈ سپیس۔ اور ٹائم اینڈ سپیس کا گاہ اگر جمع ہو جائے تو گاہان ہو جاتا ہے، اور گاہان جو ہے وہ گیہان ہو جاتا ہے، اور گیہان کیہان میں بھی بعض اوقات ایران میں آج کل یونیورس کو کیہان کہتے ہیں، اور وہاں پہ سینٹرل ایشیا میں گیہان کہتے ہیں۔ اور پھر گاہان کا لفظ ہی عربی جب آئے ہیں تو جہان میں بدل گیا ہے۔ جہان کا لفظ ہے آل ٹائمز اینڈ اسپیسز براٹ ٹوگیدر، ویری امپورٹنٹ، ناٹ یونیورس۔ وہ جو عربی کا لفظ کائنات ہے وہ اسپیس کے اوپر ہے، پلیس کے اوپر ہے، ٹائم کے ساتھ نہیں۔ پرشین میں اس کو ٹائم کے ساتھ۔ اور جو پہلوی زبان تھی جو فارسی کی سیکنڈ تھی صورت جب اسلام نازل ہوا ہے اس وقت، اور اس سے پہلی اوستائی ہے، پھر پہلوی ہے، پھر موجودہ فارسی ہے، اور یہ پرشین کے 3 ہے ادوار ہیں۔ اس میں پہلوی میں گیہان ہی نام سے اس کو گوہان اور جہان، اور یہ جہان جو ہے آل دا ٹائمز اینڈ اسپیسز براٹ ٹوگیدر، جہان ما ہمیں خاک استو، ہمارا سارا جہان، ہمارے ٹائم اسپیس واٹ ایور یونیورس، یہ مٹی ہے۔ اور سپر کا مطلب جو ہے وہ ہے ڈھال، پپیے سپر گردد، اور یہ کسی ڈھال کے پیچھے موو کر رہا ہے، گردش میں ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ اقبال کے ذہن میں یہ اس مصرے کے معنی کیا ہے؟ میں نے اس میں بہت غور کیا۔ جہان ما ہمیں خاک استو، پئیے ویلکم جی، و پئیے سپر گردد، ہمارا جہان جو ہے، ہمارے ٹائمز اینڈ اسپیسز یونیورس خاک ہے، مٹی ہے۔ و پئیے سپر گردد، پے ہوتا ہے پیچھے، فٹ، پے در پے، اور پیرو ہوتا ہے چلنے والا، پیرو اس کا پیروکار ہوں۔ فارسی میں پیروکار کا لفظ اتنا نہیں ہے جتنا پیرو کا لفظ ہے، میں اس کا پیروی کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، پئی پیچھے، فالوئنگ، سپر کا مطلب ہے ڈھال، کسی ڈھال کے پیچھے چل رہا ہے۔ اب جہان تو گردش میں ہے، لیکن اگر اس کو کوئی کور نہ ہو، سپر نہ ہو، ڈھال نہ ہو اس جہان کی، تو یہ مٹی بکھر جائے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ جہان موو بھی کرتا ہے، اور ایک آرڈر میں موو کرتا ہے، اور اس کے سیارے اور ستاروں کا ایک نظام ہے، تو اس کے آگے ڈھال کیا ہے جو اس کو کور کر رہا ہے، جو اس کے پیچھے، وہ خدا کی قدرت کی ڈھال ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایتھیسٹ آیا، تو اس نے کہا خدا کوئی نہیں۔ تو حضرت بڑے جہاندیدہ تھے، پرشین، بڑے بہت زیادہ اللہ نے ان کو بصیرت اور علم عطا کیا تھا۔ تو انہوں نے بڑے آرام سے بات سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے اپنا کہا جی میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اپنا۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے کہا جی میں ایک جہاز پہ بیٹھ گیا، تو بڑا اچھا جہاز تھا، چل رہا تھا، سمندر میں طوفان بھی آ رہے تھے، تو جہاز جو تھا اس میں اپنا راستہ بنا رہا تھا، اور کھانا بھی اس میں مل جاتا تھا، جتنے مسافر تھے، دوپہر کا بھی، شام کا بھی، اور سب چیزیں آرڈرلی چل رہی تھی۔ تو لیکن ایک اس میں پرابلم تھا، کہتے ہیں اس کا کوئی کپتان کوئی نہیں تھا نا۔ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جہاز خود بھی خود چلے؟ تو انہوں نے کہا یہ پوری جو کائنات ہے، یہ جو نظام ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، اس پہ تو مان نہیں رہے، تو جہاز پہ تو مان رہے ہو۔ تو یہ جو پے سپر ہے، کسی
ڈھال کے پیچھے چل رہا ہے، کور کے پیچھے. یہ نظام ختم ہو کے رہ جائے، بکھر جائے اگر وہ ڈھال نہ ہو. اور یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ آپ اسے کشش ثقل کا نام دیں، محوروں کا نام دیں، کچھ دیں. اگر کائنات میں مشیت ایزدی ختم ہو جائے یا کسی دن خدا اپنی مشیت کو لپیٹ لے تو پھر یہ خاک است، یہ جہان ماں ہمیں خاک است ہو پہ سفر کرتے، یہ مٹی کی طرح بکھر کے رہ جائے گا. اور اقبال بعض اوقات تو بڑی گہرائی کی باتیں کر جاتے ہیں، اور فارسی میں تو کرتے ہی کرتے ہیں. اردو میں شاید وہ اتنی گہرائی میں نہیں جاتے، کبھی کبھی اور کبھی جب چلے بھی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں. کچھ ان کی نظمیں اردو بھی بڑی گہری ہیں، لیکن یوزولی وہ اردو میں ایڈریس کرتے ہیں عام لوگوں کو جو ان کے ارد گرد ہیں. فارسی میں وہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل لیول بڑا ہائی ہونا چاہیے جو ان کے پرشین کلام کو پڑھے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ ندان امین کے نفس آئی رفت بارگردن. بارگردن کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا. بارگردن، بارگرد، واپس آ جا، توبہ کر لے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فارسی میں گردن، گردیدن، گشتن یہ ہے، لیکن جب آپ بارگشتن کہہ دیں تو یہ جو ہے نا بارگشتہ، بارگشتن، بارگشتہ ہوتا ہے باغی ہو جانا. ویری امپورٹنٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرشینس. اور وہ ایک ایک لفظ کو جب کمپوز کرتے ہیں، ایک دوسرا ملاتے ہیں، تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے اقبال کو اردو میں پڑھنے والے لوگ کرتے ہیں. وہ اس زبان کی ایسنس کو، اس کی روح کو نہیں سمجھتے، جو میرا ان سے اکثر اوقات جھگڑا ہے. اور یہ میں ایک ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ علامہ کی زندگی میں ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی موجود تھی، اور ان کے بعد بھی 50 سال تک، جن کو میں نے دیکھا ہے، جن کو اس ملک میں اور اس بر صغیر میں فارسی پہ کمپلیٹ نظر اور دسترس اور نو ہاؤ تھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ میں نے، جیسے اس دن آپ تھے کوئی جو اس دن ہوا ہے وہاں پہ لائبریری کی میں بات نہیں کر رہا، اس لائبریری کی، قائد اعظم لائبریری کی. قائد اعظم لائبریری میں جو ہمارا فنکشن ہوا تھا، اس میں تو رفیقی صاحب نے کہا تھا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں یا اس جگہ فارسی کے جنازے کو کندھا دیا تھا. اور ہم نہیں چاہتے ہم وہ جنریشن ہوں جنہوں نے اردو کے جنازے کو کندھا دیا. انفارچونیٹ میں نے فارسی کے جنازے کو ضرور کندھا دیا، کیونکہ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے جن کو گہرائی میں یہ نالج تھا. اگر کوئی یہ کہے غلام رسول میر کو فارسی نہیں آتی تھی، سب سے بڑا جھوٹ ہے. ویری ڈیپ نالج. میں نے سنے ہوئے ہیں ان کے لیکچر، تو اس میں ریڈیو پہ موجود ہیں، آپ سنیں کبھی. انہوں نے پڑھا تھا باقاعدہ غالب کا فارسی دیوان پر. اگر کوئی مجھے کہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کو فارسی نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. صوفی صاحب نیو پرشین ان دیٹ ڈیپتھ. میں ان کو ملا ہوا. تو اس طرح کے جو بزرگ تھے عرفانی صاحب، ان کی مجھے زیارت ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب وہ نہیں رہے تو اب ایک جنریشن ایسی ہے جو حضرت اقبال کے اشعار کو فارسی کی روح سے بے خبری کے باعث سمجھنے سے قاصر ہے. وہی روح جو ہے وہ ہمیں بھی بعض اوقات چیلنج کرتی رہتی ہے، کبھی کبھی پھر ایک ہی کار ہے. جبکہ پرشین کی اب ندان امین کے نفس ہائی رفت بارگردد، میں نہیں جانتا اس بات کو کہ نفس ہائی رفتے، وہ سانسیں جو گزر چکی ہیں، جو سانسیں ہم نے لے لی ہیں، وہ کبھی واپس آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. سانس ایک دفعہ گئی سو گئی. یہ گئی ہوئی سانسیں پھر واپس نہیں آتی. لیکن ان سانسوں کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک متحرک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہمیں کور کر رہی ہے. اس کی مشیت ایزدی ہے کہ ہم زندہ ہیں. جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہان جو ہے وہ خاک ہے اور کسی ڈھال کے پیچھے چل رہا ہے، اسی طریقے سے ہماری سانسیں بھی کسی ڈھال کے پیچھے چل رہی ہیں. سانسیں
جس دن منقطع ہو جائیں گی اس دن ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ سانس چلانے والی کوئی اور ذات ہے، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں. ٹھیک ہے، دیٹ از نہ دانمین کے نفس ہائیے رفتے بار گردد. اور کہتے ہیں کہ شبی کے گورے غریباً نشیمن استورا مہو ستارے نہ دارد چسن سحر گردد. مہو ستارے نہ داند میرا خیال ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھ لیں ندارد نہیں ہوگا. آپ کے پاس کیا ہے؟ ندارد ہے کہ ندانت؟ یا پھر اگر ندارد ہے اس کے معنی ڈیفرنٹ ہے ندانت. ندارد ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے معنی بھی ہیں. پر میں نے صرف چیک کرنا تھا، میرے ذہن میں وہ یہ تھا کہ غلط بعض اوقات بندے کو ایسے ہوتے تھے. شبی کے گورے غریباً، وہ رات کہ غریبوں کی قبریں نشیمن استورا، اس رات کا نشیمن ہے وہ رات جس کا ٹھکانہ گورے غریباں ہے. گورے غریباں کیا ہے؟ غریب اجنبی لوگ جہاں کوئی نہیں جاتا، ان مینٹینڈ، وہ قبرستان جو ویران ہے. یہی ہے نا، شبی کے گورے غریباں نشیمن استورا، وہ رات جس کا نشیمن ویران قبرستان ہے. اور جن گھروں میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اس کو قبروں سے معمول کیا گیا. حدیث میں اگر آپ دیکھیں قبروں کی طرح ہے. یہاں آپ قرآن نہ پڑھیں، اللہ کا نام نہ لیں، اور وہ بھی قبریں ہیں جو عبرت کی نشان ہیں. اگر آپ چلے جائیں تھوڑا سا شمال مشرق کی طرف، تھوڑا آگے بڑھنا، غزنی سے چلیں، آپ کو جو کھنڈرات نظر آئیں گے غزنی کے، گورے غریباں ہیں نا. آج محمود کی قبر میں علامہ تو وہاں بھی کھٹ کھٹا کے کہتے ہیں خفت در خاک شکیم غزنی. اسی مٹی میں حکیم سنائی بھی دفن ہے. از نوائی دل مردان قوی، جس کی آواز سے مردوں کے دل مضبوط ہوتے. اور دولت محمود راضی باروست از حنا بندان یودا نایتوست. یہ تو محمود کی سلطنت کی خوبصورت دلہن ہوتا کرتی تھی غزنی کا شہر، اور جس کے ہاتھوں میں مہندی لگانے کے لیے فردوسی یا توس سے آ کے وہ دانا جو تھا وہ یہاں مہندی لگایا کرتا. پوری تاریخ نوحہ ہے گورے غریباں کا. حالی کا مرثیہ پڑھ دیں دہلی کا. آپ تھوڑا آگے اصفہان میں چلے جائیں، رہ کے کھنڈرات کو دیکھیں، توس کے کھنڈرات کو دیکھیں. آپ اور آگے چلے جائیں، عنایت صاحب نے تو دیکھا ہوا ہے تاکہ کسرا، اور وہ کسرا کے کھنڈرات پرشنس کے. کتنے بڑے نامی تھے بادشاہ، کتنے گریٹ لوگ. آج ان کا کوئی نشان نہیں ہے. شبی کے گورے غریباً نشیمن استورا، وہ رات جس کا نشیمن غریبوں کی قبریں ہیں، اس طرح کے قبرستان ہے. مہو ستارے نہ دارد چسن سحر گردد. وہ مہو ستارے نہ دارد چسن سحر گردد. چاند اور ستارے جو ہیں وہ اس رات کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتے. وہ رات جو ہے وہ تو غریبوں کی قبروں، چاند اور ستارے تو روشن ہے آسمان پہ رات کے وقت بھی روشن. وہ رات چاند اور ستاروں میں نہیں ہوتی. لیکن مجھے نہیں پتا کہ پھر کیسے اس رات کی سحر ہو جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے. چاند اور ستارے جو ہیں وہ تو اس رات سے بے نیاز ہیں. یہ تو گورے غریباں پہ ہے. اقبال نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، تلک النداول تلک الایام نداولھا بین الناس. یہ وہ دن ہے جن کو اللہ لوگوں کے درمیان گردش میں لاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آج یہ قوم زوال کی طرف چلی جاتی ہے، پھر وہ بلندی کی طرف آ جاتی ہے. پھر اسی گورے غریباں سے، اسی رات سے پھر جب سحر ہوتی ہے تو پھر گورے غریباں نہیں رہتی. سحر جو کا نشان فارسی میں گلوری کے لیے اور ایک نئی عظمت کے طلوع کے لیے ہے. اقبال کہتے ہیں کہ پھر چاند اور ستاروں کی وجہ سے نہیں، لیکن مجھے نہیں پتا چساں کس طرح سحر ہو جاتی ہے
ان گورے غریباں پر بھی. اور اگرچہ وہی رہ کا شہر جس کے کھنڈرات تہران سے 8 کلومیٹر باہر تھے اب شاید اس کے اندر شامل، وہیں پہ پھر ایک اور شہر بن جاتا ہے، پھر اور گلوری آ جاتی ہے، پھر اور گلوری آ جاتی ہے. ایک سرکل ہے لائف کا اور عظمت کا اور قوموں کا. اور کچھ قومیں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کچھ قومیں پھر زندہ ہو جاتی ہیں. اقبال کے زیر نظر چونکہ پرشین سے، اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے پرشین کی دوبارہ زندگی جو ہے اس کو اسلام کے ساتھ کنیکٹ کیا. پیریے ایران زمانے یزدگرد، چہرہ یہ ابی فروغ از خون سرد. یزدگرد تھرڈ کے زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں بادشاہ بنا تھا، ایران بوڑھا ہو چکا تھا، اور چہرہ یہ ابی فروغ از خون سرد، اس کی رگوں میں خون ٹھنڈا جم چکا تھا اور اس کا چہرے کے اوپر کوئی نور نہیں رہا تھا. موج مئی در شیشہ یہ طاقش نبود، یک شرر در تو دا یہ خاکش نبود. شراب کی ایک بھی لہر اس کے طاق کے شیشے کے اندر نہیں تھی. جو انگور کی بیل ہے اس کے شیشے کے اندر کوئی موج نہیں تھی. اور یک شرر در تودہ خاکش نبود، وہ تودہ خاک بن چکے تھے، خاکستر راکھ تھے، ان کے اندر ایک چنگاری نہیں تھی. تاب صحرائی رسیدش محشری کو برا داد حیاتی دیگری، حیاتش دیگری. پھر صحرا سے ایک حشر برپا ہوئی جس نے اس کو نئی زندگی عطا کر دی. ان چنین حشرات عنایات خداست، یہ حشر بھی اللہ کی عنایات ہیں. فارس باقی رومت الکبریٰ کو جاس، فارس آج بھی باقی ہے لیکن رومت الکبریٰ کدھر ہے. اقبال کے ہاں اس قوم کا مرنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ یہ نہیں تھا کہ وہ ینگ قوم ہے، آلریڈی اپنی موت سے ہمکنار ہو رہی تھی قوم ہزاروں سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کہ اسلام ہیز گیون اٹ نیو لائف. اقبال آپ سے بھی یہ کرتے ہیں. اور اقبال کا یہ شعر جو بار بار میں کہتا ہوں اقبال کو اگر اس کے تناظر میں پڑھیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب گلے ایراں وہی تبریز ہے ساکی. اور آگے کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو دے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. آگے چل کے پھر کہتے ہیں کہ فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی. وہ جو خسرو پرویز کی دولت تھی، سلطنت تھی، یہ میرے نغموں کی قیمت ہے جو اللہ تعالیٰ لگائے گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ پھر یہ قومیں جو ہے کیسے زندہ ہوں گی. اب اگر جو میں نے کہہ دیا ہے اس غزل کو اس انداز سے دیکھیں، دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساکی. یہی ہے نا. کتنے خوبصورت انداز سے پھر آگے جا کے کہتے ہیں نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زار، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساکی، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نواح کی دولت پرویز. اب اگر ان شعروں کا ترجمہ کوئی اور کرے پھر اس کی مرضی، ٹھیک. تو وہ اس گلوری کو لنک کر رہے ہیں، ڈی لنک نہیں کر رہے، ہمیں لنک کر کے آگے چل کے کہتے ہیں ذلی کتاب و طب لا یزال می طلبد، کرا خبر کے شبد برق یا شرر گردد. وہ دل جو لا یزال تاب و تب کو طلب کرتا ہے. لا یزال، زال، زائل، زوال، اور لا یزال جس پہ کبھی زوال نہ آئے، جو کبھی زائل نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، جاودان دلی کہ تاب و طب لا یزال می طلبد. وہ دل جو اس چمک دمک کا متلاشی ہے، اس تب و تب کا
جو لا یزال ہے، جو ختم نہیں ہو. کرا خبر، کسے خبر ہے شبد برق یا شرر گردد، کہ وہ بجلی بن کے دل جو ہے بجلی کی طرح چمکے گا یا وہ چنگاری ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں بڑی گہرائی کی ہیں اقبال کی. آج پتہ نہیں کہ دل وہ چنگاری میں بدل جائے گا یا وہ بجلی میں بدل جائے گا، لیکن طلب اس کی کیا ہے؟ تب و تاب لا یزال. دل کی تمنا تو یہ ہے، لیکن دل جو چمکتا ہے، تڑپتا ہے چند لمحوں کے لیے. بجلی بھی جو ہے. پھر قرآن کی طرف آئیں. ویسے قرآن پہلے سپارے میں ہے نا، مثال جو ہے اس آسمانی بجلی کی ہے. کبھی چمکتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، لوگ چل پڑتے ہیں. وہ مشوف ہی ہے، جب چھپ جاتی ہے تو لوگ اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں. یہ جو برق ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شادی سے ہم لنک کرتے ہیں. آج میں جو ہے نا، میں آپ کو بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس کو پیچھے لنک کرتا ہوں اقبال کو. یہاں وہ کہتے ہیں نا، سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یکی پرسید از گم کرد فرزند کہ اے عالی نسب پیر خرد مند. کسی نے اس بابا جی سے پوچھا، یکی پرسید از پیر خرد مند، عقل مند بزرگوں سے پوچھا بابا جی سے کہ اے عالی نسب، کہ یکی پرسید از گم کرد فرزند، جن کا بچہ گم ہو گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام. عالی نسب، عقل مند بابا جی، جنہوں نے بیٹا اپنا گوا دیا تھا. ز مصر شبوی پیراہن شنیدی، چرا در چاہ کن آنش نہ دیدی. آج تمہیں مصر سے ان کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، جب کنان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ بگفتہ حال ما بر کے جہان است، دمی پیدا و دیگر دم نہان است. انہوں نے کہا کہ ہماری مثال چمکتی ہوئی بجلی کی ہے. جہیدن ہوتا ہے، ایک تو جہان ہے، ایک دو بینی جہان کے ہیں. ایک تو یہ میں نے جو بتایا آپ کو، دوسرا جہان ہوتا ہے ایسے تڑپ کے، ایسے آگے جا کے گرنا جیسے میزائل نہیں گرتا، جہیدن ایسے کر کے چھلانگ لگا کے آگے جانا. برق جہان است، وہ چھلانگ لگانے والی بجلی کی مثال ہے ہماری. دمی پیدا و دیگر دم نہان است، ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوتی ہے اور پھر اگلے لمحے گہی برتار میں اعلیٰ نشینم، گہی بر پشت پائی خود نبینم. کبھی وہ بھی حالات ہوتے ہیں کہ ہم عرش پہ ہوتے ہیں، عرش کو دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی وہ حال ہوتے ہیں ہمیں پاؤں کے نیچے سے کچھ نظر نہیں آتا. تو سعدی کے ہاں برق جہاں کا تعلق جو ہے اس جلوے کے ساتھ ہے جو خدا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے. مثال یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی کشف ہوتا ہے یا آپ کے اوپر کوئی چیز واضح ہوتی ہے تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے. اور پھر شرر کیا ہے؟ ایک چنگاری جو آتی ہے، بجھ جاتی ہے، لیکن اگر نیستان میں آ گرے، جسے اقبال نے کہا ہے، پھر وہ بنسری کی آواز اور جنگل میں آگ لگا دیتی. اقبال کہتے ہیں کہ دلی کے تب و تاب جاودان می طلبت، کرا خبر کس کو خبر ہے، کہ راہ کس کو خبر ہے. شبد برق، وہ بجلی ہوگی، وہ دل، یا شرر گردت، یا چنگاری بن جائے گی. نگاہ شوق و خیال بلند و ذوق وجود، مترس ازین کے ہمیں خواہ راہ گزر گردد. یہ شوق کی نگاہ، یہ بلند خیال اور یہ ذوق وجود، ہستی کا ذوق. وجود کے معنی پہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بڑا گہری وقت الوجود کا ویسے نہیں ہوتا. وجود ہستی، کائنات، ایگزسٹنس، وجود، ذوق وجود، ایگزسٹنس کا ذوق، خودی کا ذوق، اپنے آپ کو پہچان لینا. یہ غازی یہ تیرے اوپر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. خدائی، خود، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں یہ آپ کو ان کے معنی جو ہیں وہ بدلتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. ذوق وجود، وجود کا ذوق، ذوق سے ذائقہ نکلا ہے، ٹیسٹ. ٹو ہیو دا ٹیسٹ
اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ایگزسٹنس. اس کو فرماتے ہیں کہ شوق کی نگاہیں بلند خیال، اپنا ذوق وجود مترس عظیم کے مت ڈر عظیم کے اس چیز سے کہ ہمیں کھا کے راہ گزر گردت کہ ساری کی ساری چیزیں راہ گزر کی مٹی ہو جائیں گی. یہی چیزیں تمہیں جاودانیت عطا کریں گی. انسان کو نہ اس کا مال و زر جو نہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا، یہ چیزیں آپ کے لیے کچھ نہیں ہیں. آپ کے لیے اگر ہے تو نگاہ شوق ہے، خیال بلند ہے اور ذوق وجود ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو کیا تمہیں یہ ایسے ڈر رہے ہو کہ یہ ساری کی سارے راہ گزر کے مٹی بن جائیں گی؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، مت ڈرو. یہ چیزیں پیدا کر لو تو پھر آپ کو وہی لا یزال والا ہے، تب و تاب لا یزال ہے کہ جس میں جلوے بھی ہیں. اور کرا خبر کس کو خبر کہ وہ چنگاریوں میں نہیں آپ بدلو گے. آپ چنگاری بھی ہوگے آگ لگا دیں گے، نیستان کے اندر گرے گی. اور آگے جو اقبال نے ساری غزل کو سمیٹا ہے، یہ وہ شعر ہے جس کو میں اپنی تمام تقاریر میں اکثر تقاریر میں اس کا ذکر کیا کرتا تھا. چنن بزی کہ اگر مرگ ماست مرگ دوام. یہ سن لیں، چنن بزی کہ اگر مرگ ماست مرگ دوام، خدا سے کردہ یہ خود شرمسار تر کر دے. اس طرح چنان اس طرح زندہ رہو، اگر مرگ ماست مرگ دوام، اگر ہماری موت ہمیشہ کی موت ہو، مر جانا ہے تو ختم ہو جانا ہے. خدا سے کردہ یہ خود شرمسار تر گردد، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ نے کیتے تھے شرمسار ہو جائے اگر یہ کچھ ہونا ہے تو. اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. چنان بزی ایسے جیو، ایسی مثال قائم کرو. اگر مرگ ماس مرگ دوام، اگر ہماری موت ہمیشہ کی موت ہو، خدا کو بھی شرمسار ہو جائے کہ ہویا کی آپ نے کیتے ہوتے. ایسا جا بندہ جو ایسے زندہ سی، اس کو موت آ گئی، اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ شرمسار ہوگا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے زندہ رہیں گے مثالی طور پہ، پھر آپ جاودان ہو جائیں گے. یہ اللہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کو شرمسار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ استغفر. ایک کام اللہ نہیں کرنا کہ تمہیں ختم ہی کر دے. لیکن اقبال کی ایک چیز جو ڈیفرنٹ ہے باقی علماء سے، وہ بھی آپ سمجھ رہے، تو ان کے خطبات کو پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ حیات جاودان صرف اس کو ملے گی جس کی خود ہی زندہ ہے، جس کا ایمان زندہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو کافر ہیں، گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، جن کو اللہ نے دوزخ میں پھینکنا ہے، کچھ کو تو دوزخ میں ڈوبا دے کے کچھ گرمی شرمی لگا کے سیدھا کپے جنت میں لے آئے گا، حیات جاودان پا جائیں گے. لیکن جو پکے دوزخ میں رہ جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کو ان کو زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، دے ول پیرش. یہ ایک ان کا اپنا نظریہ ہے جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے ہی ہیز پروجیکٹڈ دس ویو. اقبال نے جیسے میں نے جنت کے بارے میں کہا کہ ان کے خیال کے مطابق کیفیت ہے، اسٹیشن نہیں ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر فلسفی، ابن عربی ہو، سہروردی ہو، اقبال ہو، ہر ایک کو ایک حق ہوتا ہے کہ اپنے طور پہ وہ اس کو بیلیو رکھنے کا. کفر تب ہے جب آپ حیات بعد الممات پہ یقین نہ رکھیں. حیات بعد الممات پہ ایمان ہے، جزا اور سزا پہ بھی ایمان ہے، روز قیامت پہ بھی ایمان ہے. آگے چل کے اقبال کا جو ویو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کنونشنل ویو سے، اور اس کی انہوں نے باقاعدہ حوالے دیے ہیں. ایسی بات نہیں کوئی حوالے دی. ان کا ویو یہ ہے کہ جو جب قیامت آئے گی تو حساب ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی جنت میں چلے جائیں، کوئی دوزخ میں چلے جائیں. کوئی ایسے دوزخ میں جائیں گے جن کے گناہ اتنے بھاری نہیں ہوں گے، وہ ادھر سے تھوڑا جل پون کے تھوڑی سزا لے کے کریکشن واپس آ جائیں گے جنت. جو باقی رہ جائیں گے دوزخ میں، جو پکے ہوں گے، وہ جل کے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کو ان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ ان کا پوائنٹ آف ویو. اور میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے بھیجوں. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنا پوائنٹ آف ویو تو نہیں دے رہا نا، میں ان کا پوائنٹ آف ویو. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہ کریں، لیکن کچھ اقبال کو پوائنٹس ڈفرینشیٹ کرتے ہیں باقی فلسفیوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ. کسی کا اب اقبال نے یہ کہاں سے لیا؟ یہ بحر میرے خیال میں یہ امیر خسرو سے لیا. سرم فدا چتی کہ تو گرد سر گردد دلم نہ مان کہ تیر ترا سپر گردد. سرت فدا میرا سر تیرے قربان، چتی کہ تو گرد سر گردد، جب تیری تلوار میرے سر کے گرد پھرتی ہے. ایک دفعہ تلوار پھرو میرے سر گرد، میرا تو ساری فدا ہو جائے تیرے. دلم نہ ماند کہ تیر ترا سپر گردد، میرا دل ہی نہیں رہا کہ تیرا تیر جو ہے وہ سپر ہو جائے. سپر میں نے ڈھال، وہی چیز جہاں نما ہمیں خوک است تو پہیے سپر گردد. سرم فدا چوتی گے تو گرد سار گردد. ٹھیک. اور وہی لفظ آئیں گے بزن تو تیر کے من ان سپر نمی خواہم کہ دیدے داز رخت مان اے نظر گردد. بزن تو تیر، تو ایسے تیر پھینک مار کہ من ان سپر نمی خواہم، کہ میں وہ ڈھال نہیں چاہتا کہ دیدے راز رخت مانے نظر گردد، جو میری آنکھوں کے سامنے تیرے چہرے کے درمیان نگاہوں کے معنی ہو جائے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور چبر زمین گزری ہی جانور نہ زید، ولی وزیر زمین مردے جانور گردد. چبر زمین گزری، جب تو زمین سے گزرتا ہے، ہیچ جانور نہ زید، تو کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہتا. ولی لیکن جو زیر زمین مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. جانور کے میں نے زندہ ہوتا ہے. جانور جس کی جان ہو. بہر فریب جوانی میں حسن دیر روزے کہ آفتاب چبر اوج رفت در گردد. جوانی کا فریب مت کھانا کہ یہ 10 روز کا حسن اس کی آفتاب اس سورج کی طرح ہے، جب وہ بلندی پہ چلتا ہے تو پھر اس کو نیچے کی طرف آ جاتا ہے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ امیر خسرو. اقبال کی آپ دیکھیں، انہوں نے سارے فلسفے کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے جیسے ان کے پیروں نے بیان کیا ہے. اور پھر صاحب نے بھی اسی کو کہا ہے. دلا سفر ز بد و نیک باخبر گردد، بے قدر آبل ہر پائی دیدہ ور گردد. دلا سفر ز بد و نیک باخبر گردد. دل سفر جب سفر کرے تو دل ہر اچھی اور برائی سے باخبر ہو جاتا ہے. بے قدر آبلے، آپ یوں یوں پاؤں کے اوپر آبلے پڑھتے ہیں، بوائلز، وہ کیا اس کو اردو میں کہتے ہیں آبلے کو؟ چھالے. ہاں، جب چھالے پڑھتے ہیں پاؤں، مجھے نہیں اردو آتی اتنی، تو اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو ہر چھالا جو ہے وہ آنکھ میں بدل جاتا ہے. چلو صحیح سفر پہ. صاحب خود بہت بڑا فلسفی ہے. امیر اور اقبال صاحب سے متاثر ہے، اور صاحب خود 2 لاکھ شعر کے ہیں. لاہور بھی پھرتے رہے، کہ واپس چلے گئے تھے ایران. دہلی میں بھی پھرتے رہے، کابل میں بھی رہے. اور پھر ترا دیگر ترا زمردان زمان حساب کنند کہ نقش پائے تو گنجین گوہر گردد. میں اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو صاحب کا پورا پڑھاؤں. اور آگے جب آپ چلیں تو اب پھر اقبال نے صاحب کو فالو کیا. اب اس میں اقبال نے کیا فالو کیا ہے، خسرو کو یا صاحب کو؟ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دیوان ان کے پاس تھے، اور دونوں کو اقبال نے صاحب کو بہت زیادہ فالو کیا ہمیشہ، اور خسرو کو بھی کیا، خسرو کی بھی تعریف کی ہے. تو اقبال کے سامنے یہ نہیں تھا کہ وہ ایسی فارسی نہیں پڑھتے تھے. یہ جو کچھ کہا ہے انہوں نے پچھلے بابیانوں پڑھ کے کہا. اب باز بر رفتے و آیند نظر باید کرد، ہلے برخیز کے اندیش دیگر باید کرد. ہلے، ہلا وہی لفظ ہے جو پنجابی میں ہلا شعری سے. رومی نے بھی اس کو بڑا استعمال کیا.
حالانکہ میں نے ہوتا ہے خبردار، ہم جو پڑھتے ہیں، جو ہمیں پڑھایا گیا منجی فاضل میں، ہلا خبردار. ٹھیک. بعض دوبارہ بر رفت آئندے، رفتہ ماضی، آئندہ مستقبل. نظر باید کرد، ان پہ نگاہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو نظر ان پہ کرنی چاہیے، ماضی پہ بھی اور مستقبل پہ. بعض دوبارہ، یو ہیو ٹو لک بیکورڈز اینڈ فارورڈ. پیچھے بھی دیکھو، آگے بھی دیکھو. اقبال کے یہاں زمان کا تصور جو ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مقطوع نہیں ہے، یہ کنٹینیوس ہے، دماں دم رواں ہے یم زندگی. ہر لمحے یہ زندگی کا جو اور وقت جو ہے یہ بڑھ رہا ہے آگے، یہ کنٹینیوس ہے. ہم نے اس کو کاٹ کے دنوں اور راتوں میں اور گھنٹوں میں تبدیل کیا. اور یہ جو وقت ہے جو آپ کے سامنے صدی لگتا ہے، خدا کو ایک لمحہ لگتا ہے. جو کچھ اللہ کہتا ہے نا، کیا تم نے نہیں دیکھا موسیٰ جب طور پہ کھڑا تھا؟ اللہ کو تو نظر آ رہا ہے نا، کل دی گل ہے، سانتے نہیں نظر آ. دیٹ از دی ڈفرینس بٹوین گاڈس ٹائم اینڈ آور ٹائم. تو اس لیے ٹائم جو ہے وہ بھی ریلیٹیو ہے. میں آج زمان و مکان کے فلسفے پہ نہیں جاتا، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ آپ آج کو نہ دیکھو، جب آج کھڑے ہو تو پاسٹ کو بھی دیکھو اور آئندہ کو بھی دیکھو. بعض بر رفتے و آئندے نظر یا یہ کہ نظر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. نہیں دیکھتے تب بھی کبھی کبھی ضرور دیکھ لیا کریں. حل برخیز، خبردار اٹھ کھڑے ہو کہ اندیش دیگر باید کرد، کہ اپنی سوچوں کو نئے انداز سے بدلنا چاہیے. اندیشہ دیگر، نئی سوچ، باید کرد، نئی سوچ حاصل کر لینی چاہیے. آپ کی سوچوں کے اندر جو جمود ہے، اس جمود کو ختم کر کے تحرک پیدا کر دیں، اور پیچھے بھی کنیکٹ کریں اور آگے بھی کنیکٹ کریں. عشق بردا کا یہ ایام کشد محولے. سوچ اندیشہ مند، عقل مند. اندیشہ میں نے فارسی میں سوچ ہوتا ہے، اندیشے. ہم اردو میں بھی نہیں، اردو میں بھی اندیشے سوچ کے معنی میں آتا ہے. پنجابی میں اندیشہ جو ہے نا، ہم نے ان معنی میں لیا ہے جیسے خطرہ، وہ نہیں ہے. اندیش مند پرشین میں ہے بھی اتار دیتے ہیں بعض اوقات، اندیش مند. اور پھر کہتے ہیں کہ اندیش کا لفظ بھی بولتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ نا اندیش، دور اندیش، دور کی سوچنے والا. نا اندیش بالکل جو ہے نا کسی چیز. تو اندیشہ کا لفظ پرشین میں ہمیشہ سوچ کے لیے اور عقل کے لیے، اور اندیش مند عقل مند کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور نا اندیش، دور اندیش، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اب واضح کریں گی. تو اب فرماتے ہیں اقبال کے عشق بر ناقہ یہ ایام کشد محمل خویش، عاشقی راحل از شام و سحر باید کرد. راحلہ کیا ہے؟ راحلہ کے میں نے سفر ہے، رحلۃ الشتاء والصیف قرآن میں بھی ہے، گرمیوں کا سفر. اور مقام جو ہے نا، مقام کہتے ہیں قیام جو ہے، قیام کے اپوزٹ راحلہ ہے. رحیل بھی قافلہ جب موومنٹ میں آتا ہے، قیام کے اپوزٹ کا. ٹھیک، وین یو آر موونگ، موومنٹ میں. اب کہتے ہیں اقبال کہ عشق برنا کا یہ ایام، عشق وقت کی اونٹنی کے اوپر. عشق برنا کا یہ ایام، عشق وقت کی، ایام یوم کی جمع ہے اور یوم سے مراد زمانہ ہے. عشق برنا کا یہ ایام، عشق زمانے کی اونٹنی کے اوپر. کشد محمل خویش،
اپنی محمل کو باندھ کے عشق آگے چلاتا ہے. محمل اصل میں وہ کورڈ کچاوا ہوتا تھا جس کے اندر محبوب ہوتا تھا. یہی تھا. اس نے کہا ہے نا رفتم کے خور از پاک شمس محمل نہان شد از نظر. میں گیا تھا کہ پاؤں سے کانٹا نکالوں کہ محمل میری آنکھوں سے چھپ گئی. ایک لحظے غافل بودمو 100 سال راہم دور شد. ایک لمحہ غافل ہوا تھا اور 100 سال کا راستہ دور ہو گیا. محمل ایام اقبال کا یہ ہے کہ جو عشق کی محمل ہے وہ اس نے وقت کی اونٹنی کے اوپر باندھی ہوئی ہے. ٹائم سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ ٹائم جو ہے وہ اونٹنی ہے. اٹ از یور ویکل. اس ویکل کے اوپر اونٹنی کے اوپر محمل ہے. اگر آپ نے ٹائم کو کھو دیا تو محمل چلی گئی، محمل نہان شدہ گئی. ٹھیک ہے؟ تو عشق تو کھینچ کے لے جاتا ہے اور عشق اسی کا ساتھ دیتا ہے. عشق میں وہی کامیاب ہے جو کسی لمحے کو ضائع نہیں کرتا. ایک لمحہ بھی ضائع کیتا تو 100 سال پیچھے پہ گیا. یوں گئے عشق بار ناکا یہ اینا کشد محمل خیش. عاشقی اے عاشق، اگر تو عاشق ہے، پوچھا گیا ہے، سوالیہ نشان ہے، عاشقی کیا تو عاشق ہے؟ اگر ہے تو راحل از شام و سحر باید کرد. تو شام اور سحر کے اوپر سفر کنٹینیوسلی کرتے رہنا چاہیے. یو ہیو ٹو موو آن سحر اور شام. نہ سحر پہ رکو نہ شام پہ رکو. اگر رک گئے تو گئے. آگے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر ما گفت جہان بر روشی محکم نیست از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. ہمارے بابے نے کہا ہے، ہمارے پیر نے کہا ہے، پیر ما گفت. اب ایسے رومی مراد ہے یا کون سا پیر ہے؟ بھائی انہوں نے اقبال نے یہ کہہ دیا ہے کہ گائیڈنگ پرنسپل یہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے. پیر ما گفت جہان ایک دنیا جو ہے آج کائنات جو ہے بر روشی ایک روش پر محکم نیست پکی نہیں ہے. روش اکثر میں روش کے معنی چال ہوتا ہے، چال چلن. رفتن رود مضارع، روش اس کا جسے کیفیت میں آپ بدل لیں اس کو، تو وہ ہے کہ زمانہ ایک چال نہیں پہ پکا نہیں رہتا. دا ٹائم از چینجنگ اٹس موومنٹ. یہ ہمارے بابے نے بتا دیا. آج کیا کبھی کچھ ہے کبھی کچھ. پیر ما گفت جہان بار روشی محکم نیس. اب سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو اس لیے پرشین کو توڑ توڑ کے بیان کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کو آپ علیحدہ لیں. پیر ما ہمارے بابے نے گفت کہا، گفت سے گپ نکلا ہے کہ جہان بر روشی ایک روش پر محکم پائیدار نہیں ہے. از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. اس کی اچھائی اور برائی سے قطع نظر کر لینی چاہیے. زمانے میں اچھی چیزیں بھی آئیں گی، چیلنجز بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، خوشی بھی آئے گی، غمی بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہی ہے نا؟ تنگی بھی ہے، تنگی کے ساتھ خوشی ہے، خوشی کے ساتھ تنگی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ زمانے کا ساتھ دیتے رہو، مشکل میں بھی دو، آسانی میں بھی دو. یہ نہیں عیش و عشرت ہو تو بڑی اچھی بات ہے، باقی وقت جو ہے وہ آپ زمانے کو کوستے رہو. از خوش و ناخوش ہو، خوش کا معنی بھی اچھا ہوتا ہے، خیر. آج کل جب سے عربوں نے یا ہم لوگوں نے اللہ حافظ کہنا شروع کر دیا تو انہوں نے خدا حافظ کے لفظ کو خدا نگہدار میں بدل دیا. جب سے ہم نے یہ کہنا شروع کیا ہے تو ایرانیوں نے غصے میں آ کے شب بخیر کو شب خوش کہنا شروع کر دیا.
جب ہم صبح خیر کا لفظ جو بولتے تھے وہ پگاہ خوش، ٹھیک ہے نا، پھر ساری فارسی بولا. جو ایک ہماری وہ کلمونی تھی زبان کے اندر حسن اور خوبی، میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے لوگوں پہ منکشف ہوا ہے کہ خدا حافظ نہیں کہنا. خدا سے کہنا ہی نہیں نا. اقبال نے کیا ہے غلط کیا ہے، اے خدا بندے ثواب و نا ثواب. اگر حضرت شاہ ولی اللہ نے خدا کیا ہے پورے ترجمے میں قرآن کے، وہ بھی انہوں نے بھی غلط کہا ہے. اگر مجدد ثانی نے خدا کا لفظ انہوں نے بھی غلط کیا، رومی نے بھی غلط کیا، سانو ٹھیک ہے پتہ، سارے بیوقوف. یہ بھی ایک ٹرینڈ اور ٹینڈنسی ہے جو آج کل ہم پہ چھائی ہوئی ہے. تو خوش یہ پوسٹ ماڈرنزم کے اندر بالکل صحیح کہ یہ ہے کہ سارے ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ غلطی پر تھے. اور مجھے نہیں پتا میں نے شاید کہاں سے پڑھا ہے، لیکن مجھے جو پتا ہے نا، جو میں نے پڑھا ہے کسی جگہ پڑھا تھا بہت پہلے، پھر حوالہ مانگ لیتے ہیں لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلمان فارسی کو کہا ان کو اذان کا ترجمہ بتاؤ، یا اذان جو تھی کہتے ہیں اذان حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور کہتے تھے کہ اذان فارسی میں بھی دی جا سکتی. یہ بھی تھا، سمجھ تو لگے نا. آؤ تو ترجمہ اللہ اکبر خدا بند بزرگ است. دس واز اگین ویری انٹرسٹنگ فنامنا کہ ترجمہ خدا اللہ کو پرشین والوں نے پتہ نہیں کیوں کیا ہے، لیکن خدا ہی کیا ہے سب بزرگوں نے. اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ غلط نہیں تھے. وہ اگر پروردگار کہتے تھے خدا کو، کردگار کہتے تھے تو عزت متعال کہتے، ٹھیک ہی کہتے تھے. میں یہ کہوں گا کہ وہ جو کنسنسس ہے اس کو نہ چھیڑے. وہ خوش کا مطلب ہے اچھا، ناخوش بیمار، بیمار بھی کہتے ہیں فارسی میں. ناخوش ہے وہ بیمار ہے، اچھا یا برا. اور قطع نظر باید کر تو اگر ترک جہان کر دے سر او داری، پس نخستین ز سر خویش گزر باید کر. تو اگر اللہ ترک جہاں کر کے، دنیا کو ترک کر کے، سر او داری اس محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے. سر او اس کے سرے تک پہنچنا چاہتا ہے. سر او داشتن آرزو ہونا کہ اس تک پہنچنا ہے. یہ پھر کہیں گے جی یہ فارسی آپ، یہ پرشین ہے ہی یہ ہے. اگر تو دنیا کو ترک کر کے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو نہیں پہنچ سکتا. اسلام تو یہی ہے، اسی دنیا میں آپ نے محنت کر کے اللہ تک پہنچنا ہے. اگر تم نے یہ کیا کرسچنز کی طرح یا راہبوں کی طرح اس دنیا کو ترک کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کی، پس نخستین تو سب سے پہلے سر خویش از سر خویش گزر باید کر، تو پھر اپنے سر تو گزر جاؤ، اپنے آپ کو مار کے آگے پہنچنا. اب ڈونٹ کل یور، آپ اس جہان کو ترک کر کے اس تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ ترک سے جی یہاں پر کیا ہے جی، جو ہے بڑا ترک دنیا کیا ہوتا ہے؟ جنگلوں میں بھی یعنی جانا، جی جنگلوں میں جانا چھوڑ کے نہیں. دیکھیں دنیا کرنا درویشی، کہ نہ محنت کرو نہ کام کرو. جسے سعدی نے کہا نا، بڑی خوبصورت بات. سعدی نے کہا ہے کہ یکی دید، ایک نے وہ دیکھا کہ یکی دید رو بہا بھی دست و پا، کہ ایک نے ایک لومڑی کو دیکھا جس کے بازو اور پاؤں کاٹے ہوئے تھے. تو اس کے بعد اس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ حیران ہوا کہ چنین زندگانی بسر می برج، کہ یہ کیسے اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے، کھاتی کہاں سے ہے. ابھی وہ اس میں تھا، سوچ رہا تھا کہ ایک شیر آیا. تو شیر نے ایک گیدڑ منہ میں ڈالا ہوا تھا، سگالے نگون بخت را شیر خورد امانن چروبا ازن سیر خورد. اب مجھے بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں شیر، ورنہ مجھے ساری یاد تھی، گلستان بوستان وغیرہ. تو اس نے اچھی طرح اس کو مار کے کھایا جانور کو. تو جو بچا تو لومڑی کھسک کھسک کے اس نے کھا لیا. اس نے کہا بابے نے کہ چنگا کام ہے،
لومڑی بن جاؤ, بیٹھے رہو, دے جائے گا. بیٹھا رہا, کچھ نہیں ملیا. جب کچھ دن گزرے تو بھوکا مرن لگا. آواز آئی سوتے ہوئے, وہ شیر بن لومڑی نہ بن, وہ لت پیر کوئی نہیں. اقبال کہتے ہیں رومی کہتے ہیں مسلط در دین عیسیٰ غاروں کو, عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مسلط ہوگی کہ پہاڑوں اور غاروں میں بیٹھ کے مراقبے کریں. مسلط در دین ماں جنگ و شکو, ہمارے دین کی مسلط جو ہے وہ جنگ شکو ہے. اقبال کہتے ہیں کہ پہلے جان کی بازی لگانا سیکھ لو, پھر اس تک پہنچو گے. جان کی بازی مطلب سٹرگل کر کے, یہ نہیں کہ اپنی گردن تلوار آگے رکھ جو, فائٹ کرتے ہوئے. آگے فرماتے ہیں اینڈ کے اوپر, گفتمش در دل من لا تو مناوت است بسی, گفت ان بت کدے را زیر و زبر باید کرد. گفتم اش, میں نے اس کو کہا, گفتم میں نے کہا, اش اس کو, گفتمش میں نے اس کو کہا, در دل من لا تو منات است بسی, میرے دل کے اندر بہت سے لات اور منات پڑے ہوئے ہیں. گفت اس نے کہا, ان بت کدے را زیر و زبر باید کرد, اس بت کدے کو زیر و زبر کر دینا چاہیے. اب لات و منات کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں نہیں تھی لات اور نہ منات تھی. لات طائف, لات جو تھی وہ طائف میں تھی. یہ ان کا جو تھے قبیلہ طائف کا بڑا مشہور جی بنی ثقیف, یہ ان کی خدا تھی. سونے کی بنائی ہوئی تھی بت, فیمیل باڈی تھی اور وہ گولڈ کی تھی. اس کو انہوں نے تجارت, پراسپیرٹی اور ایون فرٹیلیٹی کی خدا اس کو سمجھتے تھے, اس کے پوجا کرتے. اتنے اس کے گرویدہ تھے کہ ہر وقت اس کے گرد پھر پھر کے جو حرکتیں کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ پہ جو طائف سے آیا ہوا تھا, مسعود بن ابو جو تھے, نہیں ابو جندل تو تھے نا, ابو جندل بن سہیل تھے. عروہ بن مسعود کو اسی کی گالی دی تھی لات کی. اور منات جو تھی یہ قدید میں مدینہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک مندر تھا. مدینہ کے لوگ جب حج کرنے آتے تھے نا تو جا کے تو ادھر پہلے واپس آنے سے پہلے گھر مدینے میں اس بت کی پرستش کر کے اس بت کو نذرانے دے کے پھر آتے تھے. ان کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. دس واز منات. لیکن اقبال کے ہاں لات و منات ایسے سمبلز ہیں, فرٹیلیٹی, تجارت, سب کچھ, اومنس, گڈ اومنس, بیڈ اومنس, ان دونوں بتوں کو حضور نے ختم کرا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا, میں نے پہلے پڑھایا ہوا ہے, جب میں جاوید نامہ پڑھایا, میرے اس خطبات پہ آ جائیں جہاں لات و منات کا ذکر اور اس کا ابو جہل کا ہے. آئی ہیو گیون فل ڈیٹیل آف دیٹ. اس لیے میں آج کل لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں, اپنے لیکچر کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ آپ پیچھے چلے جائیں اور ان کو سن لیں, بار بار کہنے کے لیے. اقبال نے لات و منات کو بتوں سے زیادہ سمبولیکلی لیا ہے. مثال کے طور پہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے یورپ کے تمدن کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی, اقبال نے کہا کہ نو نہ گردد کعبے را رکھتے حیات, غرض افرنگ آجدش لات و منات. کعبے کو نئی زندگی نہیں مل جاتی اگر افرنگ سے لا کے لات اور منات اس میں پھر سجا دیے. سمبولیکلی کا ہے, یعنی ویسٹرن تہذیب کو انہوں نے لات و منات, مغرب کے لات و منات. دل کے اندر لات و منات کیا ہے؟ یہ فرخی یہ کہتا ہے, جو محمود غزنوی کا شاعر تھا, فردوسی تھا, فرخی تھا, انصری تھا, اور فرخی انڈیا آتا تھا. بابے فردوسی کا مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کبھی آیا ہو کہ نہیں, لیکن فرخی لاہور بھی آیا تھا. اس کے پورے قصائد ہیں ملتان کے بارے میں, انڈیا کے حملوں کے بارے میں. تو فرخی یہ کہتا ہے کہ محمود کو یہ بتا دیا گیا کہ منات جو ہے, سومنات,
یہ اصل میں منات کا بت ہے جو جب مسلمان آئے ہیں تو اس کو اٹھا کے سمندر سے لا کے یہاں لگا دیا. اس کی کوئی سوائے فرقی کے شعروں کے کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. لیکن بہانہ یہ تھا محمود کو یہ کہا گیا کہ یہ سومنات جو ہے منات کا بت. بس سے میرا کہنے کا مطلب ہے جب لات اور منات آ جائے تو بہت ساری سمبولزم اس کے ساتھ وابستہ ہے شرک کی. اقبال کہتے ہیں گفتمش میں نے اسے کہا در دل من میرے دل میں لات و منات است بسی، بہت سے لات اور منات میں نے اپنے دل کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور بچے اور سجے ہوئے ہیں میرے دل کے اندر. گفت تو خدا نے کہا ان بت قدرا، یہ دل جو تیرا بت قدہ ہے، زیر و زبر باید کرد، اس کو زیر و زبر کرنا چاہیے. وہ ایک شعر یاد ہوتا ہے کہ عقل کو ملتی نہیں اپنے بتوں سے نجات، عارف و عامی تمام بندہ لات و منات، یہ بھی کہا اور بڑی بڑی جگہ انہوں نے کہا. حتیٰ کہ انہوں نے مولوی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس کے سر کے اندر سومنات بڑا ہوا ہے. کہا ہے کہنے نہیں برہمن تو سومنات کے اندر بڑھیا ہے نا، تو مولوی نے دبا گئی سومنات اندر دل اندر سارس بالکل. اور شیخ ماں از برہمن کافر ترست، ہمارا شیخ جو ہے برہمن سے بھی بڑا گزرا وڈا کافر ہے. شیخ ماں از برہمن زن کے پورا سومنات اندر سارس، کیونکہ ہمارے مولوی سے سر سومنات بڑھ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ میں لات و منات بڑھ گیا. اپنے بارے کہنے نے کہ خدا کہندا ہے کہ یہ بت قدا اگر تیرا دل بت قدا ہے تو اس کو پھر زیر و زبر کر دے اور اس دل کو چینج کر دے. اب میرے خیال کا سب سے بہترین چیز یہ ہے بدل کے تیز پھر آتے ہیں ہر زمانے. اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات زمانے کونے بتان را ہزار بار آراست من دھرم نہ گدشتم کے پختے بنیاد است. زمانے نے ہزاروں بار زمانے کوہنے بتان را پرانے بتوں کو ہزار بار آراست، ہزار بار پوچھ مانج کے دوبارہ سجا دیا ہے. من دھرم نہ گدشتم، میں حرم سے نہیں گزرا، نہیں باہر نکلا، کہ پختہ بنیاد است، کیونکہ حرم کی بنیادیں بڑی پختہ ہیں. اور ابو جہل کے میں بھی کہتے ہیں اے منات اے لات، وہ کہتے ہیں کہ گرد دل تو می روی، وہ آگے کہتے ہیں کہ گرز منزل اے منات اے لات از منزل مرو، گرز منزل می روی از دل مرو. اے منات اے لات ایس منزل تو اپنے گھر سے کعبے سے جو تیرا گھر ہے مت نکل. تو ابو جہل مانگ رہا ہے، اور اگر نکل جاتا ہے ادھر سے تو میرے دل سے مت نکل. اقبال نے اس کو بار بار، چونکہ اتنے اشعار ہیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے اس کے سمبولیکلی بھی اس کو کہا. اور دوسرے تو اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اگر لات و منات بتوں کی وجہ سے ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر خدا کی آواز ہے کہ یہ تیرا دل بت قدا ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہوا ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز. وہ کہتے ہیں نمازاں بھی کسی کام دیا نہیں. اور اس سے بڑھ کے تو میرا خیال ہے کوئی تنقید انہوں نے کی نہیں نا کہ شیخ ماں از برہمن کافر ترست. ہمارا مولوی برہمن سے بھی پکا، پنڈت سے بھی کافر ہے پکا. ذہن کے پورا سومنات اندر سرس، کیونکہ اس کے سر کے اندر سومنات پڑے. اب اس کو جب تک نہیں توڑیں گے، اور بت جو ہے میں نے اپنی ایک لیکچر دیا تھا آکاش کہ وہ بچ جاتا، میرا تھا شاید ہے کہیں یوٹیوب پہ تو نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ایمو ہوتا تھا ان دنوں، اقبال اور توحید. میرا وہ خطبہ ضرور سنے، میں نے ادھر دیا تھا، میرا خیال میرا پہلا ہی خطبہ تھا شاید ادھر دبستان میں 1914 میں دیا تھا، 2014 میں 2014 کیا ہے نا، 1900 نہیں 2014 2014 ہو گیا 2014. اس خطبے میں نے یہ ذکر کیا تھا سارے بتوں کا، اور بتوں کے لات منات اور توحید کا کیا پورا کانسیپٹ اس پہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا تھا کچھ بت مری ہیں، کچھ غیر مری ہیں، کچھ ٹچ ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتے. یہ آزری پیشہ، یہ ابراہیمی سوچ، یہ سر اقبال کا پورا فلسفہ توحید کا. اسی لیے میں نے آج جو آغاز کیا تھا میں نے کہا میں قل هو اللہ احد سے کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ وہ توحید کی بات آتی ہے
اللہ ہر چیز کو برداشت کر لے، اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اب شاعر کہتا ہے کھیچرا پیشترز مرگ خبر باید کرد، در حضر فکر سر انجام سفر باید کرد۔ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو موت کی خبر دے دینی چاہیے۔ کھیچرا اپنے آپ کو، پیشتر از مرگ موت سے پہلے، خبر باید کرد اپنے آپ کو موت سے پہلے باخبر کر دینا چاہیے، ہوش آ جانی چاہیے۔ اور جب حضر میں ہو تو فکر سر انجام سفر باید کر، سفر کے سر انجام یعنی اینڈ جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے جب آپ حضر میں ہو کہ سفر رکنے والا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خود صاحب بھی ایک فلسفیانہ خیال کے مالک ہیں، اور ان کے اشعار میں بھی آپ کو اقبال بہت حد تک صاحب سے متاثر ہے۔ پیشدن دم کی شبت تکمہ یہ پیراہن خاک، سر عظیم خرقے نہ توی بدر باید کرد۔ سر عظیم خرقے نہ توی بدر باید کرد، نہیں نہ توی نو توی بدر باید کرد۔ پیش ازن دم اس سے پہلے کہ شبت تکمہ پیراہن خاک، تیرے پیراہن کا تکمہ، دکمہ کہتے ہیں نا فارسی میں، تکمہ ہی تمغہ ہم کہہ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک، تمغہ تکمہ ہی ہے نا، ہم نے تمغہ تو آپ ہی بنا لیا نا، تکمے نے تکمہ بنا لیا، بٹن کی طرح سے جاتے تھے نا سونے کا، تکمہ کوئی گرا ہے ماہتاب کی کباک، وہی نا جان پڑ گئی ہے ذرے کے پیر۔ ذرے، وہ جو ہے تکمہ آج کل دکمے کہتے ہیں فارسی میں، یہ ہے بٹن ہی، بٹن اس طریقے سے، تو پیراہن کا تکمہ، پیشدان دم کے شبت تکمہ پہران، جب تیرے لباس کا تکمہ جو ہے اس سے قبل کے مٹی میں آ کے مٹ جائے۔ سر عظیم خرقہ نو توی بدر باید، نو توی تہ، نو تہوں والا جو خرقہ ہے نا اس میں سے اپنے سر کو بدر باید کر باہر نکال دینا چاہیے۔ بدر ملک بدر، شہر بدر، بدر دروازے سے باہر، بیدار باید کر۔ یہ جو نو تکمہ یہ کیا کہا ہے اس نے، نو توی، یہ خرقہ نو آسمان ہے، ان کی تہ در تہ ہے، آپ اس خرقے کے اندر رہ رہے ہیں، اس آسمان سے اپنے آپ کو بلند کر کے، اس قبا سے آسمانوں کی پھاڑ کے آپ کو آگے ستاروں سے آگے جہاں، اور یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، خود صاحب بھی بہت بڑا فلسفی ہے، اور فلسفی اخلاق ہے، بے دل بھی کا بھی یہ حال ہے۔ اور تو اور میری تو ہر تقریر جو خطبہ ہوتا ہے، جہاں بھی میں کبھی خطبہ دیتا ہوں، اس کا یہ جسے آپ کہتے ہیں کلیدی خطبہ، میرا تو غالب پہ ختم ہوتا ہے۔ غالب بھی بہت بڑا فلسفہ اخلاق کا ماہر وہ شاعر ہے فارسی والے سارے بابوں کا جو ہے نا، بقول کچھ لوگوں کے بیڑا غرق ہے، کوئی فلسفے کی بات کرتے ہیں اور اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، سادی ہو یا کوئی ہو۔ حاصل کار جہان غیر پشیمانی نیز، فکر شغل دیگر ہو کار دیگر باید کر۔ دنیا کے کام کا حاصل غیر پشیمانی نیز، پشیمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پچھتاوے کے علاوہ، فکر شغل دیگر و کار دیگر باید کرد، اس لیے کسی اور کام، شغل کہتے ہیں پروفیشن کو، آپ کا شغل کیا ہے، مشغلہ کہتے ہیں اس کو، یہ آپ کا جو کام ہوتا ہے، اب ہم مشغلہ کہتے ہیں جس کو آپ کا جو کام کے علاوہ کچھ کرتے ہیں، اور پنجابی مشغولہ کہتے ہیں کہ مشغولہ شغل کا معنی پروفیشن ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا کا کام چھوڑ کے کوئی اور پروفیشن کی فکر کرنی چاہیے اور کسی اور کام کی فکر کرنی چاہیے۔ نفسی چند کے در سینہ یہ پرخون باقی، صرف افغان شب و آہ سر باید کرد، وہ چند سانس کہ جو تیرے پرخون سینے کے اندر باقی ہیں، صرف افغان شب و، یہ رات کی آہ و فغاں اور آہ سحر میں بسر کرنے چاہیے، یہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کو اگر آپ لیں اور ادھر آپ جائیں، یک جہت گر شدائی در سفر یک تائی، صاحب از ہر دو جہان قطع نظر باید کر۔ اگر
یک جہت گر شدائی، اگر یکسو ہو گیا ہے، ایک سائڈ، جہت کہتے ہیں طرف، ایک طرف تو نے اپنی نگاہ ڈال دیا اور تو بالکل ٹنل ویژن میں آ گیا ہے. یک جہت گر شدائی در سفر، اگر سفر میں تو ایک ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے تو یک تائی، تو پھر اس کا مطلب انہوں نے اس کو پازیٹیو معنی میں کہا ہے کہ اگر تو ایک سمت کی طرف منہ کر دیا ہے در سفر یکتائی، تو پھر اپنے سفر میں تو یکتا ہے، منفرد ہے، تو اپنے سفر میں صحیح چل رہا ہے. صاحب ظاہر تو جہان قطع نظر باید کر، تو پھر صاحب دونوں جہانوں سے قطع نظر کر دینی چاہیے. ایک رستے چل پو صراط مستقیم، تو اسی رستے پہ چل دو. اور اگر قطع نظر کہیں تو پھر از خوش و نا خوش او قطع نظر باید کر، پیر ما گفت جہان بر روشی موکم نہیں. اب اس شعر کو اور اس شعر کو آپ دیکھ لیں. فکر در سفر عشق بخاطر بارت از گران بار یہ ان راہ حضر باید کر. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ان کا، اب یہ وہ غزل ہے جس کا 2 شعر جاوید نامہ کی دیباچے میں ہے. اقبال کے ہاں بہت ساری غزلیات، پیام مشرق کی کچھ زبور عجم کی جاوید نامہ میں مختلف عناوین سے واپس آ جاتی. اور اگر کوئی شاعر اپنے شعر کا تکرار کرتا ہے، دوسری کتاب میں بھی لے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شعر اس کو بہت ہی پسند ہے. قرآن میں بھی آیات ہیں تکرار میں کچھ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سٹریس کرنا چاہتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ غزلیات یا وہ اشعار جو اقبال نے 2 دفعہ بیان کیے، ان اشعار کو سمجھیں کہ وہ شخص ان پہ ایمفیسائز کر رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں خیال من بے تماشائی آسمان بودست، بدوش با بے آغوش کہکشان بودست. اب زبور عجم جاوید نامہ سے پہلے لکھی گئی ہے، لیکن کیوں وہ دیباچے میں 2 شعر لے آئے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبور عجم لکھتے وقت بھی اقبال کے ذہن میں آسمانوں کا سفر اور جاوید نامہ کا ایک خاکہ موجود تھا کہ میرا خیال جو ہے بے تماشائی آسمان بودست، آسمانوں کو تماشے میں مگن تھا. تماشا، مشی، چلنا، عربی زبان، اور عربی میں تماشا نہیں ہے، عربی کے اس لفظ سے فارسی والوں نے اپنا لفظ تماشا چل کے دیکھنا، انجوائے کرنا، آبزرو کرنا. خیال من، میری خیال جو ہے بے تماشائی آسمان بودست، آسمان کے تماشا کرنے میں، آسمان کو چل کے دیکھنے میں مشغول تھا. بے دوش ماہ، یہ کبھی تو چاند کے کندھے پہ تھا. دوش، سبک دوش ہونا، کندھا کیا ہونا. بے دوش ماہ، میرے خیالات کبھی تو چاند کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یا بے آغوش کہکشان بودست، یا کہکشان کی آغوش میں تھے. کبھی تو گلیکسیز نے میرے خیالات کو اپنے اندر آغوش میں گود میں لیا ہوا تھا، کبھی میرے خیالات چاند کے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہے تھے. خیال من بے تماشائی آسمان بودست، بے دوش ماہ بے آغوش کہکشان بودست. اب اگر میں پڑھ سکتا ہوں اس کو، خیال من بے تماشائی آسمان بودست، لیکن میں نے ڈاکٹر اسرار سے یہ چیز سیکھی تھی، اللہ ان کو بری کرامت کرے. آپ فارسی کے اشعار کو اس طرح پڑھیں کہ لوگوں کو سمجھ لگے. ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جان بوجھ کے فارسی کے ایرانی لہجے کو یہاں پڑھتے ہیں تاکہ کسی میں سمجھ نہ لگے. لہجہ تو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن اس لہجے کو وہاں تک رکھتے ہیں. خیال من بے تماشائی آسمان بودست، بے دوش ماہ و بے آغوش کہکشان بودست. اور فرماتا ہے گمان مبر کے ہمین خاکدان نشیمن ماست، کہ ہر ستارے جہان است یا جہان بودست. یہ مت گمان کرو کہ یہی خاکدان، یہی زمین ہمارا نشیمن ہے، ہمارا ٹھکانہ یہی زمین ہے، کہ ہر ستارہ جو ہے جہان است
یہ یا تو جہان ہے یا جہان بودس یا کبھی جہاں ہوتا تھا. اسی چیز کو غالب نے دوسرے انداز سے بیان کیا. اسی غالب کے اشعار کو اقبال نے پھر جاوید نامہ میں بیان کیا. ہر کجا باشد جہان رنگ و بو ہن کیا خاکش میں روی آرزو. جہاں بھی جہان رنگ و بو ہوگا اور اس کی خاک سے آرزو پھوٹے گی. یاد نام مصطفیٰ اورا بحاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کی گلوری ہے یا بھی حضور کی تلاش میں. اب فرماتے ہیں بے چشم مور فرو مائی آشکار آید ہزار نکتے از چشم ما نہن بودست. یہ سننے والی بات ہے. سورہ النمل چیونٹی بول رہی ہے پیغمبر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، حضرت سلیمان کو خطاب کر رہی ہے، اور خطاب کر کے وہ بات کر رہی ہے جو لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ بے چشم مور فرو مائیے آشکار آید. فرو مائیے حقیر، فرو نیچے، مایہ سرمایہ جس کا بہت تھوڑا سرمایہ ہے. مور کہتے ہیں چیونٹی کو. بے چشم مور فرو مائیے، ایک حقیر چیونٹی کی آنکھوں پہ آشکار آید، وہ چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں. ہزار نکتے، وہ ہزار نکتے کہ از چشم ما نہان بودست، جو ہماری آنکھوں سے اوجل رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں حضرت اقبال زمین یہ اگر شعر آپ دیکھ لیں، میں ابھی آپ کو اس پہ لاؤں گا اور پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اقبال نے اردو اور فارسی میں ایرانی سمبلز کو، مظاہر کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو اشعار میں استعمال کیا ہے. بے ضرب تیشے بشکن بھی ستون را، اس بے ستون کو تیشے کی ضرب سے توڑ دو. کہ فرصت اند کو گردون دو رنگ است، کہ فرصت تھوڑی ہے اور آسمان اپنا رنگ بدل رہا ہے. حکیمن را بدین اندیش بگمار شرر از تیش خیزن زاج سنگ است. یہ فلسفی جو ہیں ان کو اس بحث میں الجھا رہنے دے کہ چنگاری جو ہے وہ تیشے سے نکلتی ہے کہ پتھر سے نکلتی ہے. اپنا کام کریے. بی ستون الوند اردو میں کہا ہے، میں ابھی اس پہ بھی آؤں گا اردو میں کہاں کہا ہے. تو فرماتے ہیں زمین پہ پشت خود، زمین نے اپنی پیٹھ کے اوپر الوند و بی ستون دارت، یاد و زمین کی پیٹھ کے اوپر الوند جیسے پہاڑ ہے اور یا بے ستون جیسے نشانات ہیں بڑے بڑے اونچے عظمت والے. 2500 سال پہلے اس بادشاہ نے، ڈیریش نے، دارا نے وہ کندھا کیے تھے جس کو آج سے 23 سال پہلے گریک نے دیکھا اور چمکتے ہوئے اور ان کی تعریف کی اور اس کو بے ستون کو بہستون کہا. بہستون آج اس کو بہستون کا لفظ جو ہے بے ستون میں بدل گیا ہے. گریک نے اس کو بغستون، بغستان، بہستون، یہ چیز بدلتی آئی ہے. اور بے ستون کیا ہے؟ داریش نے پورے کا پورا پہاڑ کاٹ کے اس کے اوپر نقوش واضح کیے اپنی عظمت کے اوپر. اس کی فروہر کی تصویر ہے، فراورت کی، فراوشی کی، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. اور نیچے بادشاہوں کا وہ قافلہ اور اس کی عظمت کے نشان. لوگوں کا خیال یہ تھا اب تک، یہ خسرو پرویز نے بنایا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ خسرو پرویز کی عظمت کا نشان ہے. اور اس کو فرہاد نے بے ستون سے شروع ہوا تھا اور خسرو کے پہنچا تھا محل تک، وہاں سے ندی لایا تھا اس کی دودھ کی. یہ جو بے ستون کا پہاڑ ہے جس پہ ہے، یہ ہے وہاں پہ ایرانی کردستان میں، ایران کے انتہائی شمال مغرب میں ایک جگہ ہے قصر شیرین، وہاں پہ ہے. اور قصر شیری پہ انہوں نے کہا ہے، اور حافظ نے بھی کہا ہے نا، دی شب صدائی تیشی از بی ستونی آمد. کل رات کو تیشے کی آوازیں بے ستون سے آ رہی تھیں. دی شب صدائی تیشی از بی ستونی آمد شاید بخواب شیرین فرہاد رفتے باشد. ممکن ہے کہ شیرین کی نیند میں یا میٹھی نیند میں فرہاد سویا ہوا تھا، اس لیے مجھے بے ستون سے تیشے بجنے کی آواز. حافظ نے کہا. بے ستون کا لفظ جو ہے یہ پرشین میں حافظ نے بھی استعمال کیا، فردوسی نے استعمال کیا، سعدی نے استعمال کیا، اور اقبال نے بھی کہا کہ زمین کی پیٹھ کے اوپر بے ستون بھی ہے اور الوند بھی ہے. لیکن غبار ماس کے بردوش گران بودست، لیکن ہمارا تھوڑا سا گرد و غبار ہے
70-80 کلو 60 کلو 70 کلو انسان کا جو زمین کے سینے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے وہ گرا کے اس کو قبر میں ڈال دیتا. ایک طرف تو اس نے بڑے بڑے پہاڑ اٹھائے ہوئے ہیں صدیوں سے. دارا کی عظمت کا نشان 2500 سال سے موجود ہے. الوند کا چمکتا ہوا پہاڑ وہ ادھر موجود ہے، لیکن ہمارے وجود ہی بھاری لگتا ہے. یہی بھاری ہے، بوجھل ہے کہ اس کو اٹھا کے نیچے وجود ہے ماس کے پر دوشے وہ گران بود ہے. کیا ہمارا ہی وجود ہے جو اس کے کندھے پہ بھاری ہے؟ زداغ لالہ یخونی پیال می بینم کہ ان گسست نفس صاحب فغان بود است. پرشین کے اندر لالے کے پھول کو، ساگر کو بھی لالے کے پھول کی طرح بنایا جاتا ہے، اور جو لیمپ ہوتا ہے نا وہ بھی لالے کی طرح ہوتا ہے. کبھی چراغ لالا ہوتا ہے، کبھی ساگر لالا گیر. پیالہ جو ہے وہ جام کی طرح ہے. وہ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں پرشین کا. اور لالے کا پھول جو ہے چراغ لالا بھی ہے اور ساگر لالا بھی ہے. خمستان میں بھی زداغ لالا خونی پیالے، وہ لالا جس کا پیالہ جو ہے خون سے بھرا ہوا ہے، اس کے داغ سے می بینم میں دیکھ رہا ہوں. لالا تو سرخ ہے، اوپر وہ داغ ہے. اقبال کہتے ہیں خون سے بھرے ہوئے پیالے والے لالے کے داغ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان گسست نفس، کہ یہ لالا جس کے سانس ٹوٹے ہوئے ہیں، گسستن ٹوٹنا، نفس سانس، اس کے سانس تو ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن صاحب فغان بودس کہ لگتا ہے کہ کبھی یہ روتا دھوتا رہا ہو. سب کہاں کچھ خاک میں، خاک میں کیا صورتیں ہوں. کب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی. غالب نے بھی ادھر سے لیا ہے کہ یہ لالا خونی جگر جو ہے یہ بھی صاحب فغان تھا پچھلے جنم میں. اب وہ اپنا پیالہ خون میں بھر کے اپنے خون میں کھڑا ہے، لیکن خاموش ہے، اس کی سانسیں ٹوٹی ہوئی. کبھی تو تھا. اور یہی وہ فلسفہ ہے جو عمر خیام کا فلسفہ ہے. یہی فلسفہ جو ہے فارسی ادب کے اندر. اور یہ شعر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا الوند کو، کہ اقبال نے کہا ہے زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی. پوچھو جا کے اقبال شناسا تو الوندی کی ہے. مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ اجتہاد کرتے ہیں. ہم نے تو اقبال کو پڑھا ہے. کہاں سے پڑھا ہے؟ ہم نے شرحوں کو پڑھا ہے. اور شرح لکھنے والوں کو بھی نہیں پتہ الوند کیا ہے. میں نے تو خود دیکھا ہے الوند. جب تہران سے آپ جاتے ہیں ادھر تبریز کی طرف اور آپ ہمادان کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ اس سائڈ پہ چمکتا ہوا موتیوں کی طرح یہ پہاڑ نظر آتا ہے. الوند کی جو چمک دمک ہے نا، اس کی تابانی، اس کو اقبال نے راز کہا ہے. جب سورج کے اندر چمکتا ہے تو ہیرے کی طرح، یہ ڈائمنڈ کی طرح چمکتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ الوند جو ہے وہ بھی بھئی رازوں کا امین ہے. یہ ماؤنٹین جو ایران کی عظمت کا نشان ہے. میں نے غبار راہ کو یہ راز بخش کے ایک ایک ذرے کو آفتاب میں بدل دیا، جیسے وہ چمک رہا ہے. میرے بھی تاثیر سے سارے جو ہے نا ذرے وہ الوند کی طرح چمک اٹھے. وہ ہے الوند ہوا جس کی حرارت سے. ایگزیکٹلی یہ ہے الوند. اور الوند ہے گیا پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے جس کی بلندی 3574 میٹر ہے. یہ دنیا کا نمایاں ترین 151 چوٹیوں میں سے. اچھا یہ جو ہے میں اس میں آپ کو اس کا نام ذکر جو ہے اوستا میں بھی ہے، پہلوی زبان میں کسی نے اروند کہا ہے، کسی نے اس کو اورنت کہا ہے. اور اس کے بعد یہ پہاڑ جب ہم گزرتے ہیں ہمادان کے پاس سے یا گیلان کی طرف جاتے ہیں تو ایک کونے کے ساتھ کر کے ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے ڈائمنڈ. اٹ از سو گلیئرنگ کہ آپ زیادہ اپنی آنکھیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو تو آپ بلائنڈ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی شائن بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے الوند کا ماؤنٹین. اور یہ ہے جناب بیستون جو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. یہ قافلہ ہے، یہ رنگ و بو، یہ ڈیریش ہے، کنگ ڈیریش جس کی 40% آبادی پہ حکومت تھی. یہ اس کو پرنام کرنے والے
اس کو خراج پیش کرنے والے آنے والے بادشاہ کو، بادشاہ اسپیکٹر اٹھا کے ان کو، اور یہ اوپر فراوشی فروہر آج بھی پارسیوں کے تمام معبدوں کے اوپر موجود ہے، فراوشی جس کو فروہر بھی کہتے ہیں، اور فراورت بھی، اور فروردین فراورت ہا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ روح خداوندی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اور انسان مرتا ہے تو پھر اٹھ جاتی ہے، اور جہاں بھی پرشین کو زورواسٹرین کو شو کیا گیا ہے ان کے اوپر فراوشی نظر آتی ہے۔ اور یہ 16 جو اس کی ایلیمنٹ ہے، اس کا رنگ، ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے پارسیوں نے، اور یہ آج موقع نہیں ہے کہ میں اس پہ خطبہ دوں پورا فراوشی پہ، اس روح خداوندی کی علامت کے اوپر، ٹھیک، یہ ہے بے ستون اقبال نے کہا۔ اور یہ اتنی دور سے بہت بڑے نقوش ہیں، یہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں۔ زمین بر پشت خود الوند و بی ستون دارد، وجود موست کے بردوش گران بودست، کہ اس زمین کے کندھے پہ الوند بھی ہے اور بے ستون بھی ہے، لیکن ہمارا وجود ہے جو اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج میں یہ چاہتا تھا کہ میں الوند و بے ستون کا جب نام لوں تو آپ، پہلے بھی میں نے بے ستون کا بڑا ذکر کیا، لیکن ان کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا پرشین کا ان ڈیپتھ مطالعہ ہو اور سمجھ۔ اور اقبال نے جب یہ بعض اوقات وہ اردو میں بھی وہ لفظ لے آتے تھے، مثال کے طور پہ ایک لفظ آش ہے۔ آش وہاں کی ایک ڈش ہے جس میں دالیں ساری، کچھ سبزیاں اور کچھ نانا جس کو پودینہ کہتے ہیں، پودینہ بھی فارسی کا لفظ ہے لیکن عربی کا لفظ نانا انہوں نے استعمال کرتے ہیں، سب ملا کے مکس کر کے بناتے ہیں، اور تھک قسم کا نا سوپ۔ جو ان کے کھانے ہوتے ہیں وہ ڈرائی ہوتے ہیں، جیسے ٹکے ہیں یا وہ بینگن زیادہ کھاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آش چمچ کے کھاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سردیوں میں جب یہ موسم ہوتا ہے تو جوڑے سے درد نہیں ہوتے اگر آش کھائیں، اور آش پز کہتے ہیں باورچی کو، اس کا نام ہی آش پز ہے، باورچی، اور باورچی خانے کو آش پز خانہ کہتے ہیں جہاں آش پکتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، مشرق میں ابھی تک وہی کاسہ ہے وہی آش، حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش۔ تو اقبال اور غالب دونوں فارسی کے الفاظ کو جو نامانوس بھی ہیں ان کو بھی اردو میں لے آتے ہیں، اس لیے الوند کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے۔